شہیدا و مبشرا و نذیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد خیر من یمشی علی قدم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا المدد یا پیر کامل المدد آل عبا یک نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، میرا موضوع ہے سراجا منیرا کی تفسیر، یعنی چمکتا ہوا چراغ۔ یہ لفظ قرآن کریم سبحان رشید کے اندر موجود ہیں۔ رب ذوالجلال نے جہاں پر دوسرے اعلیٰ قسم کے القاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، تو وہاں پر سراجا منیرا کے لقب سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے کہ چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بہت بڑی ایک صفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو مریم فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس اس وقت لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس دیہاتی آدمی کو روکنا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو روک رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو نہ روکو، ان کو بات بھی کرنے دو، بلکہ ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی دو تاکہ یہ اپنے سوال کرے اور میں اس کا جواب دوں۔ اب وہ شخص جو دیہاتی تھا وہ بیٹھ گیا وہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کر دیا
کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نبوت کی نشانی کیا ہے، اور سب سے پہلی نشانی آپ بتائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے دوسرے نبیوں سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، اسی طرح رب ذوالجلال نے مجھ سے بھی عہد لیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی عہد لیا۔ اب آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اس طرح ذکر ہے۔ تو جس طرح دوسرے نبیوں سے عہد لیا گیا، اس طرح مجھ سے بھی عہد لیا گیا اے میرے صحابی۔ اس کے علاوہ میری نشانی یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال کے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی اپنی قوم کو، اور ان کو بتایا تھا میرے بارے میں، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جو آپ کا خطبہ تھا آپ کی قوم کے سے، تو اس بشارت کے لحاظ سے بھی وہ قرآن کریم کے اندر جو ذکر ہے وہ میری ہی ذات ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کی، آنے والے نبی کی، آخری نبی کی جو نشانی دی تھی، وہ میں ہی نبی ہوں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ خواب جو میری والدہ محترمہ نے دیکھا تھا، اور وہ نشانی بھی موجود ہے کہ جس وقت میری پیدائش ہوئی تھی تو میری والدہ محترمہ سے نور نکلا، تو اس نور کی برکت سے میری والدہ محترمہ نے شام کے محلات کو دیکھا، سارے پردے، سارے حجابات جو ہے وہ دور کر دیے گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین نشانیاں اس دیہاتی کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس مقام پر بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ایک نشانی بیان کی، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ خود فرمایا کہ خرج منی نور، میری والدہ محترمہ نے کہا تھا کہ جس وقت یہ میرے نور ظاہر ہوا تو میرے رب کریم نے اس نور کی روشنی سے اتنی برکت دی میری آنکھوں کو کہ رب ذوالجلال نے میری ماں کو وہ شام کے جو محلات تھے ان کا دیدار مکہ شریف کے اندر ہی کرا دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی نور سے مراد جو بیان کیا ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے روشنی، سراج کو جو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر اور کئی معنوں میں لفظ سراج جو ہے وہ بیان کیا گیا، لیکن اس کا مدعا ایک ہی ہے، روشنی دینے والا، چمکتا ہوا آفتاب۔ سراج بمعنی چراغ یہ بھی ہوتا ہے کہ چراغ کی روشنی یقیناً وہ چاروں اطراف میں پھیلتی ہے، جہاں پہ وہ چراغ جل رہا ہوتا ہے وہاں پہ ادھر بھی روشنی ہے، ادھر بھی ہے، ہر جہت میں اس کی روشنی ہوتی ہے۔ اب جس طرف بھی دیکھے تو وہ روشنی ضرور دیتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو دیکھو کہ حضور کو جو سراج کہا گیا کہ میرے آقا علیہ السلام مکہ شریف کی سرزمین پر تشریف لائے، رب ذوالجلال نے صرف مکہ شریف کو ہی روشن نہیں کیا، رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پوری دنیا کے کونے کونے کو روشن فرما دیا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جس جگہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن نہ کیا ہو، ہر جگہ جو ہے وہ روشن ہوئی ہے۔ اس لیے
رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ سراج سے تعبیر کیا، بلکہ حدیث شریف میں یہ موجود ہے مطالع المسرات میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضیء البیت اعظم من نورہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور سے اگر کسی اندھیرے والی جگہ میں، اندھیری راتوں میں کسی کمرے میں آپ تشریف لے آتے تو رب ذوالجلال اس کمرے کو روشن فرما دیتا تھا۔ حضرت خالد بن سعید جو ہیں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے میں نے خواب دیکھا، مکہ شریف میں تھا، کہ خواب میں دیکھا کہ اچانک مکہ شریف میں اندھیرا چھا گیا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اتنا اندھیرا چھایا کہ میں اس اندھیرے سے اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی تاریکی چھا گئی۔ کہنے لگے کہ جس وقت میں نے یہ کلمہ شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھنے کے بعد میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ جس میں تاریکی ہی تاریکی چھا گئی، تاریکی ہی تاریکی چھا گئی۔ پھر کہنے لگے کہ زمزم شریف کے کنویں سے ایک نور نکلا، جس نور نے ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی کر دی، ہر طرف اندھیرا ختم ہو گیا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابی، وہ جو زمزم شریف سے نکلا اس سے مراد یہ تھا کہ میرے دادا جان حضرت عبد المطلب نے اس جب کنواں مٹ چکا تھا، لوگ اس کے اوپر مٹی کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، تو میرے دادا جان نے اس کنویں کو نکالا تھا، اس کو صاف کروایا تھا، اس لیے اس کنویں سے جو ہے تم نے نور نکلتا ہوا دیکھا۔ لیکن جو نور نکلا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام فرمانے لگے انا واللہ ذالک النور وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابی جو تم نے خواب کے اندر نور دیکھا وہ اللہ کے فضل سے میرے صحابی، اللہ کی قسم وہ میں ہی نور ہوں۔ وہ ظلمت، وہ اندھیرا، وہ لوگوں کے جرم جو ہے ان کی وجہ سے چھا گیا تھا، جس کی بنیاد پر میرے رب نے مجھے بھیج کر اس اندھیرے کو ختم کر ڈالے گا۔ میری وجہ سے ہر ظلمت ختم ہو جائے گی، میری وجہ سے خانہ کعبہ شریف کو فتح کر دیا جائے گا، میری وجہ سے مکہ شریف تو کیا زمین کے کونے کونے پر ہر جگہ جہاں پر ظلمت ہوگی ظلمت کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں وَأَنَا رسول اللہ، میرے صحابی میں ہی رب کا رسول ہوں، میں ہی رب کا برگزیدہ پیغمبر ہوں۔ جو تم نے خواب دیکھا حق دیکھا تھا، سچ دیکھا تھا، اس لیے کہ روشنی پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے میرے رب نے مجھے ہی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر دیکھے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پر جرم یقیناً دور ہوتے ہیں، وہ تاریک علاقے، وہ ظلمت قدا جو علاقے ہیں یقیناً ان میں روشنیاں تو آتی ہیں، لیکن دوسرے لحاظ سے سرکار کی ظاہری روشنی بھی اتنی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے جس جگہ پہ چراغ نہیں جل رہا ہوتا تھا تو ہمارے آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف لے جاتے، رب ذوالجلال سرکار کے چہرے سے ایسی نورانیت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ظاہر ہوتی، جس کی بنیاد پر ہمارے آقا علیہ السلام کہ اس نورانیت کی وجہ سے اس کمرے میں روشنی آ جاتی تھی۔ اور اس کی گواہی بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میں ایک کمرے میں اپنے کسی کپڑے کو سی رہی تھی تو میں نے وہاں پر اندھیرا تھا، سوئی ہاتھ سے گری تو میں نے بڑا ڈھونڈا، سوئی مجھے ملی نہیں تھی، تو میرے نبی علیہ السلام اسی وقت کمرے میں تشریف لائے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار کے جسم مبارک سے حضور کے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روشنی نکلی کہ جس کی وجہ سے سوئی میری آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو وہاں پر بھی یہ صورتحال ہوئی، اسی لیے خصائص کبریٰ میں یہ موجود ہے کہ فاتا بشنت العبرۃ بشعاع النور وجیہ، کہ نبی علیہ السلام کا تو چہرہ نور دیتا تھا، روشنیاں دیتا تھا، جو چیز گم ہوتی تھی سرکار کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا تھا اور وہ چیز مل جاتی تھی۔ تو یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوئے وہ روشنی کے لحاظ سے، یعنی سراج بمعنی چراغ کے جو استعمال ہوئے، اس میں بھی روشنی مراد ہے، جس وجہ سے ہمارے محدثین نے لکھا اس لیے کہ رب ذوالجلال نے سراج منیر کہا، چمکتا ہوا آفتاب، کہ جس طرح آفتاب جو ہے وہ دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن اس آفتاب میں اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا جو آفتاب ہے، چمکتا ہوا جو سراج ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ پوچھا گیا وہ کس طرح؟ فرمایا وہ اس لیے فرق ہے کہ سورج چمکتا ہے صرف دن کو، رات کو نہیں چمکتا۔ فرمایا یہ ذات ایسی ذات ہے کہ یہ صرف دن کو ہی نہیں چمکتے بلکہ رات کو بھی چمکتے ہیں، جو صرف دن کو ہی روشنی نہیں دیتے، رات کو بھی روشنی دیتے ہیں۔ اسی طرح چاند جو ہے، یقیناً چاند رات کو روشنی دیتا ہے، لیکن فرمانے لگے نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ وہ چاند صرف رات کو روشنی دیتا ہے، دن کو نہیں دیتا۔ فرمایا سرکار کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو صرف رات کو نہیں بلکہ دن کو بھی روشنی دیتی ہے۔ بلکہ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی، بخاری شریف میں ہے کہ فرمایا ایک چاند آسمانوں کا ہے اور ایک چاند میرا چاند ہے۔ آسمانوں کا چاند روشنی صرف رات کو دیتا ہے، میرا چاند ایسا چاند ہے کہ جو دن کو بھی روشنی دیتا ہے، رات کو بھی روشنی دیتا ہے۔ کوئی وقت، کوئی ٹائم ایسا ہے ہی نہیں کہ جس جگہ پہ، جس وقت میں سرکار نے کسی کو روشنی نہ دی ہو۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نورانیت اور روشنی ہی اس انداز سے دے کر بھیجا ہے کہ جس جگہ پہ ظلمت قضا ہوتا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی روشنی میں تبدیل فرما دیتا تھا۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں مکہ شریف میں آیا ہوا تھا اپنے گاؤں سے تاکہ میں جاؤں اور کعبہ شریف کا میں طواف کروں اور کعبہ شریف کی زیارت کروں۔ جس وقت میں مکہ شریف میں آیا تو مجھے مکہ شریف کے کچھ جو لوگ تھے وہ مجھے ملے، حالانکہ یہ حضرت طفیل بن عمر بڑے ایک شریف انسان اور بہترین شاعر تھے، شعر بھی لکھتے تھے، شعر پڑھتے بھی تھے۔ تو کہتے میرے پاس مکہ شریف کے لوگ آ گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ اے طفیل بن عمر، ہمیں پتہ چلا کہ تم بہت بڑے شاعر ہو اور بڑے شریف انسان ہو، لیکن ہمارے مکہ شریف کے اندر ایک ایسا جادوگر معاذ اللہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ جادوگر ایسے ہے کہ ان کے کلام کے اندر ایسا جادو ہے، جو بھی ان کی بات سنتا ہے، جو بھی ان کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ انہی کے پاس رہ جاتا ہے۔ وہ کلام کوئی اگر ان کے کانوں میں پڑ جائے، ایسا رس گھولتا ہے کلام کے اندر کہ وہ جس کے کان میں پڑتا ہے تو وہ بندہ انہی کا رہ جاتا ہے۔ ایسا شرازہ بکھارا ہوا ہے، انہوں نے بکھیرا ہوا ہے کہ وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو بندہ ان کے کلام کو سنتا ہے، جو بندہ ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ انہی کے پاس رہ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی ان کے پاس جا کر انہی کے کلام میں جو جادو ہے ان کے پاس آ کر کہیں
تم بھی ان کے ہو کر نہ رہ جانا، اس واسطے تم ان کے پاس نہ جانا۔ تو حضرت طفیل بن عمر کہنے لگے کہ میں جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بات سنی کہ مجھے انہوں نے منع کیوں کیا ہے، کہتے ہوا ایسے کہ میں چونکہ جانتا تھا، میں بڑے شعر پڑھتا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نے اشعار پڑھے، کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شاعر بھی ہے، جادوگر بھی ہے، طرح طرح کی باتیں مجھے انہوں نے بتائی، روکا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو کسی بات سے روکا جائے، کسی عجیب بات سے، تو وہ انسان کے اندر مزید ایک حیرانگی یا جستجو بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ کہتا کہ مجھے روکا ہے تو کیوں روکا ہے، میں وہاں پر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں آخر کس وجہ سے روکا، میں بھی تو ان کے کلام کو سنوں یا ان کی بات کو سنتا ہوں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ پھر اپنی ماں کو نہیں دیکھتا، باپ کو نہیں، یعنی وہ ان سے علیحدہ ہو جاتا، ان سے جدائی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا کہ آج تو میں اس شخص کو دیکھوں گا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں ان سے کلام بھی کروں گی، کلام سنوں گا بھی، دیکھتا ہوں وہ کیا بولتے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت میں ان کے پاس گیا، مکہ شریف میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر طواف کر رہے تھے۔ طواف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کچھ ساتھیوں سے محو گفتگو ہوئے، اس کے بعد کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ کہتے ہیں جس وقت میں پیچھے پیچھے چل دیا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔